صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ نے کئی سال کی محنت شاقہ کے بعد تیار کی تھی۔ اس میں سے ایک اسم مبارک سیدنا الاعز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام لوگوں سے زیادہ عزت والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو تمام مخلوقات میں سے اہل عرب کو پسند فرمایا، اور پھر اہل عرب میں سے قبیلہ قریش کو منتخب فرمایا، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو پسند کیا، اور پھر بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ اس وجہ سے میں تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ امام محمد رضا رحمہ اللہ نے خوب فرمایا تھا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ ناظرین کرام،
ایک ایسی ہستی جن کے بارے میں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ بڑے عالی نسب آرام فرما ہیں یہاں، لیکن بڑے عالی نسب آرام فرما ہیں یہاں، لیکن زمین دلی کی جنت ہے نظام الدین خواجہ سے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمہ اللہ، آج آپ کا یوم وصال ہے۔ ناظرین کرام، سلسلہ نظامیہ کے بانی، سالکان راہ طریقت کے رہنما، اور بقول حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ علم، عقل اور عشق جو ہے، اس سے اگر کوئی شخصیت بر صغیر میں اس وقت مکمل طور پہ متصف ہے تو وہ سلطان جی ہیں، پیار سے ان کو کہتے تھے۔ مراد خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمہ اللہ ہے۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمہ اللہ کا انداز تبلیغ ایسا تھا کہ بس جو لوگ ان کی نگاہ کے سامنے آتے تھے، بس ایک نگاہ پڑتی تھی، ان کے دلوں کی دنیا بدل جاتی تھی، ان کی نگاہوں کے زاویے بدل جاتے تھے، سوچ و فکر کے انداز بدل جاتے تھے۔ اور ایک بات بڑی خوبصورت فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو برائی کے بدلے میں برائی نہ کرو، اس لیے کہ جب تم ایک برائی کرتے ہو تو اس طرح ہے گویا تم نے ایک کانٹا بو دیا ہے، اگر اس کے بدلے میں برائی کرو گے تو دوسرا کانٹا بویا جائے گا، اور اس طرح دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ انسان اور ایک صوفی کا کام تو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ پھول جو ہے ان کو پیدا کرے اور پھولوں کو جا کے زمین میں داخل کرے۔ تو فرماتے تھے کہ برائی کے بدلے میں تم اچھائی کرو۔ ان کے ذہن میں نے جب حدیث نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اما نہ بنو۔ اما کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تم بھی برائی کرو، تمہارے ساتھ اچھائی کرے تو اچھائی کرو۔ آپ نے فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پھلدار درخت بن جاؤ جس سے لوگ میٹھا پھل بھی کھائیں اور جس کے دھوپ جب ان کو لگے تو اس کے سائے میں بھی بیٹھ سکیں۔ یہ انداز تبلیغ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمہ اللہ کا تھا۔ آپ نے بر صغیر میں دین اسلام کی جو شاندار روایات قائم کی، آپ کا استغنا سب سے بڑھ کے تھا، آپ کا فقر کیسا تھا، آپ کا زہد و ورع کیسا تھا، آپ کا انداز تبلیغ کیسا تھا، آپ نے کیسی جماعت تیار کی اور کن لوگوں سے انہوں نے معرفت کے جو جام تھے وہ پیے۔ اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے ملک کی دو علمی شخصیات کو دعوت دی ہے۔ اتفاق سے دونوں کا تعلق اس سلسلہ چشتیہ نظامیہ سے ہے۔ میری مراد پہلے میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، جامعہ پنجاب کے ایک شعبہ کے صدر نشین ہیں پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب۔ نظامی صاحب ویلکم۔ ان کے ساتھ علامہ رضا الدین صدیقی، ادیب، شاعر، محقق، کئی کتابوں کے مصنف۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ اور ہمارے ملک کے صف اول کے نعت خوان مشہور شخصیت الحاج اختر حسین قریشی آج یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ جی قریشی صاحب۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ منگتا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی
دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا سبحان اللہ بہت شکریہ قریشی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ڈاکٹر معین نظامی صاحب آپ نظامی اسی لیے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام پاک کے نیاز مندوں خدام میں سے ہیں بے شک نسل در نسل آپ کے خادموں میں سے ہوں پھر اس آپ لیے سے نظامی بہتر ان کا تعارف کون کروا سکتا جی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا خاندان نجیب الطرفین سادات میں سے ہے سبحان جی ہاں آپ کے اجداد بخارا سے تشریف لائے لاہور میں کچھ عرصہ لاہور میں قیام کیا اور اسی شہر لاہور ہی میں آپ کے والد ماجد جن کا نام خواجہ احمد تھا ان کی ولادت ہوئی اچھا ماشاءاللہ اور لاہور سے حضرت خواجہ کو محبت بھی رہی بہت زیادہ آپ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے یہاں سے یہ خاندان آج کل جو بھارت میں ایک مشہور شہر ہے بدایوں وہاں منتقل ہوا وہاں آپ کی ولادت ہوئی 7ویں صدی ہجری کے وسط میں تقریباً 636 ہجری میں اور دہلی میں آپ کا وصال ہوا 725 ہجری میں ٹھیک اور وہیں آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت پائی آپ کی والدہ ماجدہ کا نام تھا بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہا اور بچپن ہی میں آپ کے یہ بھی ولی اللہ تھی ولی اللہ تھیں کیسی تربیت کر دی کمال تربیت اللہ حضرت نے ایسے ایسے ان کے واقعات بیان فرمائے ہیں
دیکھیں نا وہ ڈاکٹر صاحب واقعہ ضرور سنائیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں، جی ہاں، وہ کیا فکرہ ہے؟ آپ فرماتے تھے کہ ہمارے گھر میں تنگی اور اسرت تھی، والد اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اور اکثر و بیشتر فاقہ ہوتا تھا. جب فاقہ ہوتا تھا تو والدہ فرماتی تھیں کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک بچے کے ذہن پر اور اس کے ضمیر پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہوں گے. آپ فرماتے تھے کہ مجھے طلب رہتی تھی 2-3 دن کے بعد کہ آج پھر والدہ کہیں کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو چنانچہ اسی کا اثر تھا کہ آپ زندگی بھر اللہ کے مہمان رہے. در یتیم کے غلاموں میں سے تھے نا، بے شک اس نسل سے ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی والدہ ماجدہ نے جس انداز میں آپ کی تربیت کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خواتین کے بارے میں ایک غیر معمولی احترام حضرت خواجہ میں پیدا ہوا اور آپ کے سلسلے میں بھی منتقل ہوا. اور آپ نے اپنے ملفوظات میں خواتین اولیاء کا بہت محبت سے ذکر کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہی نے بتایا تھا، میرے علم میں یہ اضافہ تھا غالباً کہ انہوں نے خلیفہ بھی بنایا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کو خلافت دی تھی خواتین ہی کے لیے. ٹھیک. وہیں جب آپ کی تعلیم و تربیت ہو رہی تھی تو تقریباً 25 برس کی عمر میں آپ اہل خانہ کے ساتھ دہلی منتقل ہو گئے مزید علم حاصل کرنے کے لیے. وہیں آپ جب فارغ التحصیل ہوئے تو دستار فضیلت باندھنی تھی. اب گھر میں ظاہر ہے اس کے وسائل کوئی نہیں تھے. پریشانی دیکھ کے اسی محترم والدہ نے، شفیق والدہ نے کہا کہ میں اس کا انتظام کر دوں گی. انہوں نے سوت کاتا، کچھ اپنی خادمہ سے کتوایا اور آپ کو ایک دستار بنا کر دی. وہ دستار جب باندھی استاد نے تو انہوں نے یہ کرم کیا کہ حضرت جلال تبریزی کے ایک درویش اور خلیفہ حضرت خواجہ علی مولا کو بھی بلا لیا. ایک عالم نے اور ایک عارف نے خواجہ نظام الدین اولیاء کی دستار فضیلت باندھی، اور جب وہ ایک بل آپ کے سر پہ دیتے تھے تو حضرت خواجہ نظام اپنے استاد کے قدموں کو بوسہ دیتے تھے. اس کے بعد دوسرا بل حضرت علی مولا دیتے تھے، پھر آپ حضرت علی مولا کے قدموں کو بوسہ دیتے تھے. جب دستار باندھ دی گئی تو حضرت علی مولا نے فرمایا کہ یہ آدمی اپنے وقت میں بے نظیر ہوگا. سبحان اللہ. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس نے جتنا اکرام کیا ہے اپنے استاد کا، ایک عالم کا، اور جتنا اکرام کیا ہے مجھ درویش کا. اور آپ کی یہ بات حرف بحرف ثابت ہوئی. دہلی کے حلقوں میں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی میں وہیں ابھی تک جی ہاں اس قابو میں آ گیا ہوں. یہ مائیں یہ کیا ہستیاں ہوتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عکس ہوتی ہیں، اور ایک چھتنار پیڑ کی طرح انہوں نے اپنے بچوں اور سارے انسانیت کے بچوں کو سایہ فراہم کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کی شفقت کا عکس ہے. میرا ایک بڑا عاجزانہ اپنا خیال ہے کہ مائیں مرتی بھی نہیں ہیں. کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وہ ہم سے اوجل ضرور ہو جاتی ہیں لیکن مرتی نہیں ہیں. وہ تو ہر وقت ان کا دھیان اس جہان میں بھی جا کے اپنی اولاد کی طرف رہتا ہے. جی ہاں، ان کی دعائیں، ان کی توجہ، اس کے اثرات رہتے ہیں زندگی بھر منتقل ہوتی میں آپ رہتی. صدیقی صاحب جو کچھ بھی ہیں یہ ماؤں کا ہی فیض ہے. بے شک و شبہ، کوئی اس میں دوسری رائے ہی نہیں ہے. مجھے تو ہر لمحے یہ بے شک احساس رہتا ہے. جی آپ فرمائیں. جی، تو دہلی میں بھی آپ نے بہت ہی محنت اور مشقت سے علم حاصل کیا اور معروف ہو گئے بحاث، یعنی کثرت سے علمی مباحثہ کرنے والے، اور محفل شکن کا لقب بھی آپ کے ساتھی آپ کو دیتے تھے. جہاں آپ علمی استدلال پیش کرتے تھے تو دوسرے کے پاس کوئی دلیل نہیں رہ جاتی تھی اور وہ اس بحث میں خاموش اسے ہو جانا پڑتا تھا. صدیقی صاحب اساتذہ کون تھے؟ ایک تو سب سے بڑا یونیورسٹی تو والدہ کی گود تھی، بی بی زلیخا رحمہ اللہ کی، اور کن بڑے اجل علماء اس میں دلی میں کمال الدین زاہد، وہ صاحب مشارق الانوار، انہوں نے بخاری اور مسلم کی احادیث کا بڑا خوبصورت انتخاب کیا. مولانا شمس الدین اور امین الدین بہت اجل عالم تھے. حضرت کمال الدین زاہد کی ایک چھوٹی سی خوبصورت بات جی کہ غیاث الدین بلبن میں نے اپنے شاہی محل میں مسجد بنوائی. سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ کوئی بہت متدین زاہد عالم دین یہاں پہ امام مقرر ہوں. اسے کہا گیا کہ کمال الدین زاہد سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے. تو اس نے انہیں طلب کیا اور کہا کہ میری مسجد میں امامت کریں. تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ ایک نماز ہی تو اب ہماری اپنی رہ گئی ہے، سبحان اللہ. آپ اسے بھی خریدنا چاہتے ہیں سبحان جو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. کیونکہ وہ در تدریس کو شاید وہ کار خدمت اس حوالے سے نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے کہا بادشاہ ایک نماز ہی تو میرے پاس رہ گئی ہے جو میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں. تو
تو آپ اسے بھی خریدنا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے معذرت کی، حالانکہ غیاث الدین بلبل بڑا جلالی بادشاہ تھا۔ تو اس قسم کے اساتذہ سے، اور دلی میں جو سب سے زیادہ آپ کی شخصیت پہ اثر ہوا وہ حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کی بابا شخصیت صاحب کا، کے برادر، بابا صاحب کے چھوٹے بھائی، برادر اصغر، برادر اصغر۔ تو جہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے اسی مسجد کے امام تھے حضرت نجیب الدین متوکل، انہیں اتفاق سے ان کے قریبی گھر ملا۔ تو وہ متوکل صرف کہنے کے نہیں تھے، وہ واقعی متوکل تھے، اور ان کی جو زاہدانہ، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کائنات میں فرشتہ خصلت انسان ہے واقعتاً۔ تو ان کی شخصیت کا بہت اثر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پر ہوا۔ اور ایک چیز جو ان کی تشکیل ذات میں شروع سے ہی رہی کہ یہ بچپن میں انہوں نے حضرت خواجہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا اسم گرامی سنا، ایک قوال نے ان کے احوال بیان کیے تو یہ گرویدہ ہو گئے، اس روز سے میں تیرا پرستار حسن ہوں، سبحان اللہ، دل میرا آشنائے محبت بھی جب نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اٹھتے بیٹھتے بابا صاحب کا نام لیتے، اور ان کے ہمجولی کہیں کوئی دیکھتے نا کہ یہ بات نہیں مان رہے تو وہ کہتے کہ حضرت فرید الدین گنج شکر کا واسطہ ہے، یہ ہمارا کام کر دیں، تو آپ کام کر دیا کرتے تھے۔ اللہ، تو گرویدہ آپ بچپن سے حضرت بابا صاحب کے، کس عمر میں پھر یہ جا کے بیعت ہو جاتے ہیں؟ جب 20 سال کے، فارغ 20 سال میں تو التحصیل شاید ہوئے۔ ان کو خلافت بھی مل گئی تھی۔ جی ہاں، مجھے یہی یاد تیسری ملاقات میں آپ تیسری کو ملاقات، خلافت جو ہے وہ عطا ہو گئی، ابھی جوان ہی تھے کہ پھر اشتیاق غالب آ گیا، کچھ حالات موانے رہے، لیکن ایک دن کسی کو تلاوت کرتے ہوئے سنا کہ کیا ابھی اہل ایمان پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل پسیج جائیں، تو سب کچھ چھوڑ کے پھر آپ پاک پتن شریف کی طرف روانہ ہو گئے، اور بابا صاحب اپنی بصیرت روحانی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ پاک پتن شریف پہنچے تو بابا صاحب کی شخصیت کا روب آپ پر غالب تھا۔ وہ ایک شعر بھی کہا تھا فارسی کا، جی ہاں، آپ کے تو آپ نے وہ شعر میرے پاس، اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں کباب جہاں خراب کردہ۔ اصل میں سلسلے میں ایک بشارت چلی آ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب ترجمہ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کا پس منظر بھی بیان کریں گے۔ اس کا ترجمہ کر دیں، مجھے وہ پھر بریک شخص پہ جانا ہے۔ کہ جس کے فراق کی آگ نے دلوں کو کباب کی طرح بھون رکھا تھا، اور اے وہ ہستی جس سے ملنے اور جسے دیکھنے کے سیلاب نے روحوں کو تہس نہس کر رکھا ہوا تھا۔ یہ شدت اشتیاق تھی مرشد کی ایک ہونے والے مرید کے بارے میں، ہاں، پہلی نظر میں ہی، پہلی نظر میں۔ اچھا، ان کی نظر بھی تو ڈاکٹر صاحب پھر کمال ہوتی تھی نا، کیا بات، جوہر شناسی، اور پھر بابا صاحب کی سبحان اللہ۔ مجھے بریک لینی ہے ناظرین کرام، مختصر سی بریک، اور ذکر سلطان جی کا ہے، سلطانوں کے سلطان، دلوں کے سلطان، دلوں کے فاتح، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر نظامی صاحب، یہ کیسے شہنشاہ تھے؟ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، نہیں تھوکا انہوں نے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، بے شک بادشاہ وقت منتیں کر رہے ہیں کہ ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، تم ایک دروازے سے آؤ گے، ہم دوسرے سے نکل جائیں گے۔ پھر بادشاہیاں اپنی نگاہ سے بدل دیتی ہیں، ہنوز دلی دور ہستی ہے، کیا بات ہے؟ کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ 7 بادشاہوں کا آپ نے زمانہ دیکھا، وہ کیا ہوا؟ اچھا جی، وہ تو ہے نا کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، تو وہ تو تائید ایزدی جب ساتھ ہوتی ہے تو مشیت ان کے اشاروں پہ چلتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو 7 بادشاہوں کا آپ نے دور دیکھا، اور وہی ساری صورتحال، بلکہ ایک بار تو ایک بادشاہ نے حضرت امیر خسرو سے کہا، انہیں بھنک پڑ گئی کہ بادشاہ اچانک چلے جانا چاہتا ہے آپ کی خانقاہ میں، کیونکہ آپ نے منع کر رکھا تھا کوئی بادشاہ میرے پاس نہ آئے، اور یہ فرماتے تھے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک دروازے سے بادشاہ آئے گا تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا۔ چشتیوں کی یہ ایک خاص صفت ہے۔ ٹھیک ہے، اب بھی ہے، اب بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، جی کم ہوتی جا رہی ہے، ظاہر ہے بہت کم اب ہے۔ ہمارا راہ و رسم جو ہے وہ بادشاہوں کی طرف ہے۔ جی ہاں، اب ہم کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ دوسرے دروازے سے بادشاہ نکلے گا تو میں اس دروازے سے کھڑا ہوں، دونوں دروازوں پہ ہم کھڑے ہوں گے۔ جی ہاں، استقبال انفارچونیٹلی ایسا ہے، یہ بدقسمتی۔ جی جی جی۔ تو حضرت امیر خسرو نے جا کے بتا دیا کہ جی بادشاہ آنا چاہتا ہے، اور آپ نے بندوبست کر لیا کہ ملاقات نہ ہو۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے حضرت امیر خسرو سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟
انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی حکم عدولی میں خطرہ جان تھا اور شیخ کی منشا کے خلاف کچھ ہو جاتا تو خطرہ ایمان تھا، اللہ، تو میں نے جان کا خطرہ قبول کیا، ایمان کا خطرہ میرے بارے میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ کیا ہے کہ ہنوز دلی دور است اور مبارک شاہ کی گردن اڑ جاتی ہے، یعنی جس نے ذرا سوچا ان کی گستاخی کے لیے، تو وہ جو ہے حدیث پاک یاد آ گئی مجھے کہ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کریم فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے میرے دوست سے دشمنی کی اس کو میرا کھلا اعلان جنگ ہے۔ بالکل، اللہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور حضرت خواجہ حافظ شیرازی نے کہا با درد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد، درویشوں کے ساتھ جو بھی ٹکر لے گا اسے رستے سے ہٹنا پڑے گا، درویش تو قائم رہے گا۔ اللہ، حضرت کے بارے میں یہ افواہیں پھیل رہی تھیں کہ آپ بعض سیاسی مخالفین کو پناہ دیتے ہیں اور ان کے پیر ہیں اور سرپرستی کرتے ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں، پاپولر ہو رہے ہیں، اور کہیں ان کے مریدین کوئی تختہ الٹ نہ دیں، ایسا جو ہمیشہ اہل اللہ کے ساتھ ایک یہ مسئلہ پیدا ہوتا رہا۔ بادشاہوں کے بادشاہ ڈرپوک ہوتے ہیں، جی، تحت و شاہ ہو جاتے ہیں نا، چوہے ہوتے ہیں، تحت و شاہ ہو جاتے ہیں، سوائے بالکل اللہ والوں کے۔ بے شک۔ تو اس کے بعد جناب ایک مسئلہ سما بھی پیدا ہوا کہ جی بہانہ تلاش کیا گیا کہ حضرت خواجہ نظام کو کیسے قابو کیا جائے۔ آپ سما سنتے تھے اپنے مشائخ کی سنت اور پیروی میں، چنانچہ ایک محضر ہوا اور آپ کو دربار شاہی میں طلب کیا وغیرہ وغیرہ، اور پھر یہ کہا گیا الٹیمیٹلی اتنی سخت ناپسندیدگی اس بادشاہ کو تھی کہ وہ سفر پہ تھا، غیاث الدین تغلق اور مبارک شاہ بھی، مبارک شاہ اس سے پہلے اور پھر تغلق آ گئے تھے، جی، کہ میں دہلی پہنچنے والا ہوں اور دہلی پہنچوں تو آپ دہلی سے نکل گئے ہوئے ہوں، دہلی میں موجود نہ ہوں۔ آپ کو پیغام ملا، آپ خاموش رہے، دوبارہ بتانے والے نے بتایا کہ بادشاہ تو قریب آ گیا، پھر آپ خاموش رہے، تیسری دفعہ جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے، دلی بہت دور ہے، آپ دیکھتے جائیے مشیت کیا کرتی ہے۔ تو آخری رات دلی سے پہلے کیمپ کیا، ایک 1000 ستون نامی لکڑی کی بنی ہوئی عمارت تھی، بڑی شاہی محل بنایا، جی محل، وہ سارا اس پر گرا اور وہ تو بیچ میں سے نکل گیا، وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے دلی دور، ابھی وہ دور ہے دلی، اب اس دلی پر انہی کا راج ہے صدیوں سے اور قیامت تک رہے گا۔ واہ، صدیقی صاحب، ادب کہتے ہیں کہ ایک اجودن پاک پتن میں آپ نے کتا دیکھا ایک زمانے میں، اور پھر دلی میں دیکھا اسی شکل کا ایک کتا، تو 7 مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا یہ کیا حضرت بار بار آپ کھڑے ہو رہے ہیں؟ فرمایا کہ بابا صاحب کے باہر دروازے کے جو کتا تھا اس کا ہم شکل کتا نظر آیا تو اس کے ادب میں کھڑا ہو گیا۔ یہ چشتیوں میں ادب کی عجیب بات ہے۔ تمام تر وارفتگی شوق کے باوجود بڑے شعور سے بابا صاحب کا ادب، ان کی خانقاہ کا ادب بجا لاتے۔ ایک بار بابا صاحب نے آپ کو ایک دعا یاد کرنے کے لیے دی، پھر کہا کہ سناؤ، تو آپ نے سنا دی۔ حضرت بدر الدین اسحاق بہت بڑے عالم تھے، بابا صاحب کے داماد بھی ہیں، وہیں ان کا مزار ہے، اور بڑے مقرب بابا صاحب کے خلفاء اور خدام میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے خواجہ نظام الدین سے کہا کہ اس کا ایک اعراب دوسرا بھی ممکن تھا، لیکن آپ نے بہت اچھا کیا کہ جو بابا صاحب نے جس طرح یاد کروایا ہے اسی طرح یاد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر سیبویہ اور اخفش جو کہ علم نحو کے مرتبین میں سے ہیں، وہ بھی مجھے کہتے ہیں نا کہ یہ اعراب اس طرح نہ پڑھو، تو میں اسی طرح ہی پڑھتا جس طرح کہ بابا صاحب نے ارشاد فرمایا۔ تو حضرت بدر الدین اسحاق نے کہا کہ ہم سب بابا صاحب کے خدام ہیں، لیکن جو ادب آپ بابا صاحب کا کرتے ہیں وہ اور کوئی بھی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کہ یہ دیکھیں کہ اپنا ایک عالم اپنے تحقیق سے بہت کم دستبردار ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے تفاخر علمی کو بھی وہاں قربان کر دیتے۔ اور بابا صاحب سے آپ نے عوارف المعارف کے اسباق پڑھے، تمہید ایک کتاب ہے عقائد کی، وہ پڑھی، اور بابا صاحب نے آپ سے پوچھا کہ کچھ قرآن بھی پڑھا ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ بڑے اچھے قرآن سے پڑھا ہے، تو انہوں نے کہا سناؤ، لیکن وہ کچھ مطمئن نہیں ہوئے، کہا کہ ہم آپ کو خود قرآن پڑھائیں گے۔ تو 6 پارے انہوں نے تجوید کے ساتھ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ داد کا مخرج جس خوبصورتی سے بابا صاحب ادا کرتے تھے پورے بر صغیر میں، میں نے اس طرح نہیں سنا۔ تو یہ دیکھیں کہ وہ لوگ علم کی کس نزاکتوں سے واقف تھے۔ ڈاکٹر صاحب، اور رومال والا کیا واقعہ ہے؟ بادشاہ کو وہ جو رومال دے دیا اپنے وضو سے جہاں وہ بدن صاف کرتے تھے۔ اگر اجازت ہو تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک واقعہ عرض کروں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ حضرت کو بڑی خواہش تھی کہ بابا فرید سے اپنے لیے تعویذ طلب کریں، اچھا، کیونکہ جب آپ دہلی آتے تھے تو دہلی والے آپ سے تعویذ اور تبرک مانگتے تھے۔
لیکن جرت نہ ہوئی اس ادب کا آپ اندازہ فرمائیں. ایک دن آپ نے دیکھا کہ وضو کرتے ہوئے بابا صاحب کی ریش مبارک کا ایک بال گر گیا ہے. اللہ. آپ نے وہ اٹھا لیا اور سال ہا سال اسے تعویذ کے طور پر استعمال کرتے رہے اور فرماتے رہے کہ اس سے دین دنیا کی کوئی ایسی مشکل نہیں تھی جو حل نہیں ہوئی. سبحان اللہ. یہ وہ محبت اور عقیدت اور احترام تھا حضرت کا اپنے شیخ سے. ایک دفعہ فرمایا کہ کئی بار مجھے حج کی خواہش اور طلب ہوتی ہے، میری استطاعت نہیں ہے، میں پاک پتن چلا جاتا ہوں اور میرا جو کیفیت ہے اور وہ جو تشنگی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے مجھے. ایسا کہاں ہوتا ہے آج کل اپنے شیخ سے. سبحان. صدیقی صاحب ہر جمعرات کو جھاڑو پھروا جو کچھ مال متاع اندر آیا ہوتا تھا لنگر خانے میں سب تقسیم کر دیں. جی اسے تجرید کہتے ہیں اور باقاعدگی سے یہ آپ کا عمل تھا. جو آتا تھا اس سے زیادہ لوگوں کو دیتے تھے اور لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کس طرح ہم پر عنایت ہے. اور اس داد و دہش میں بعض اوقات بہت سی کرامات کا ظہور بھی ہوتا. مثلا سرسادہ کے ایک صاحب کا پروانہ ملکیت کا گم ہو گیا. انہوں نے بڑی مشکل سے اس کی نقل حاصل کی، وہ بھی گم ہو گئی. اچھا. پہلے تو وہ جل گئی، نقل لی وہ بھی گم ہو گئی. تو بہت پریشان ہو کر حضور محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے عرض فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بابا فرید الدین کی نیاز دلاؤ. انہوں نے کہا جی میں ضرور کروں گا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ جائیں اور حلوہ خرید کے لے آئیں اور ابھی نیاز دیں. اچھا. تو وہ چلے گئے. انہوں نے حلوائی کو کہا کہ بھئی حلوہ دو. تو حلوائی نے جو کاغذ اٹھایا نا حلوہ دینے کے لیے تو وہ وہی پروانہ ملکیت تھا جو گم ہو چکا تھا. تو انہوں نے کہا بھئی اس میں حلوہ نہ ڈال. دوسرے تو وہ بڑی خوشی سے پروانہ ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا دوسرے ہاتھ میں حلوہ پکڑا ہوا تو حاضر ہوئے کہ حضور میرا مسئلہ تو حل ہو گیا. واہ واہ. تو اس داد و دہش میں بہت سے مسائل اور عمرہ جو تھے اسے اپنے لیے بڑا اعزاز اور افتخار سمجھتے تھے کہ لنگر سے ان کے گھر میں کھانا جائے. واہ واہ واہ. اچھا جی مخلوق کی خدمت وہ جو بات میں کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب جی. علاؤالدین خلجی جو تھا وہ عقیدت رکھتا تھا آپ سے تو اس نے ایک وزیر کو بھیجا کہ حضرت تو آنے کی اجازت نہیں دیتے تو یار کو ان سے کوئی دھاگا لیا. آپ وضو کر کے ہٹے تھے اس وقت آپ نے وہ رومال جو وضو والا وہ دے دیا اس کو وزیر کو کہا بادشاہ کہنا اپنے چہرے پہ ڈالے اور مخلوق جو ہے نا مصیبت زدہ لوگ ان کی مدد کرنے میں آسانی ہو. وہ جب اس نے رومال لے کے اپنے منہ پہ ڈالا تو اس کو تمام اپنی پورا ہندوستان اس کے گھر میں جہاں جہاں لوگ بیٹھے تھے اس نے اپنے مخالفین اپنے خلاف کوئی سازش کرتا کوئی چور پکڑ لیا کوئی اپنے خلاف بات کرتا اور پکڑنے شروع کر دی. دہشت پھیل گئی. تو آپ نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ یہ رومال تو اس لیے دیا تھا. اچھا لوگ کہیں کہ بادشاہ کو علم غیب ہے شاید. آپ نے کہا یہ تو اس لیے دیا تھا کہ مصیبت زدہ جو تکلیف میں لوگ ہیں ان کو اس رومال کی برکت سے تم دیکھو اور ان کی داد رسی کرو. تو پھر اس نے وہ داد رسی کرنی. اس رومال کے لیے بھی ظرف چاہیے ہوتا ہے نا. اللہ تو کیسی بات آپ نے کر دی. اس ظرف کو سنبھالنے کے لیے بھی اس کے لیے ظرف چاہیے. اچھا جی سادگی استغنا کیسا تھا؟ عجیب و غریب استغنا تھا جناب. ایک تو کم خواب تھے کم گفتار تھے. حضرت امیر خسرو بتاتے ہیں کہ صبح جب آپ اپنے بالا خانے سے مسجد میں تشریف لا رہے ہوتے تھے تو آنکھیں دیکھ کے ہم پر نشہ طاری ہو جاتا تھا. ساری رات کے جاگے ہوئے تھے عبادت کرتے تھے اور بادشاہوں سے اتنی دوری تھی اور اہل دولت سے اتنی بے نیازی تھی. فرماتے تھے کہ میرے شیخ نے مجھے دونوں جہان کی نعمتیں دے دی ہیں مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور عملی طور پر یہ ثابت کر کے آپ نے دکھا دیا. اور یہ عجیب بات ہے آپ نے اپنے سلسلے کے جو اصول مرتب کیے اس میں طے کر دیا کہ کوئی چشتی شاہی جاگیر قبول نہیں کرے گا. اللہ. کوئی چشتی معین اور مقرر ماہانہ قبول نہیں کرے گا. نذرانہ آئے گا تو نذرانہ امانت ہے دوسرے ہاتھ سے دینا ہوگا ہر حال میں. اقبال آپ کے خادم خاص تھے بڑے محبوب خادم تھے. علامہ اقبال بھی بہت عقیدت اس نام سے ایک شعر بھی کہا ہے وہ کیا ہے کہ مجھ پر آپ یہ لطف و عنایت کیجئے مجھے بھی اپنے خادم کا ہم نام جانیے میں بھی اقبال ہوں. اس طرح کا وہ شعر ہے. تو اقبال کو علامہ اقبال جب جانے لگے یورپ پڑھنے تو حاضری دی اور بہت التجائے مسافر بہت خوبصورت نظم ہے وہ بھی انہوں نے پیش کی. کوئی شعر ڈاکٹر صاحب؟ جی میں عرض کرتا ہوں یہ بات اگر مکمل کر لوں تو اس میں ایسا ایک لطف آ رہا ہے آپ کی موجودگی میں. تو آپ نے اپنے خادم کو یہ حکم دے رکھا تھا یعنی ایک طرف وہ استغنا دوسری طرف آپ دیکھیے جب آپ عرس مناتے تھے بابا فرید الدین کا تو طوائفوں کو بھی کھانا دیتے تھے.
اللہ، اور ایک بار ایک طوائف نے آ کر عرض کیا کہ حضور اس سال آپ نے بابا صاحب کا عرس نہیں منایا. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا جی کھانا نہیں آیا. آپ نے اقبال کو طلب کیا. اقبال نے کہا کہ حضور کچھ علماء کا پریشر تھا، کچھ چے میں گوئیاں ہوتی ہیں تو اس لیے میں نے کھانا نہیں دیا. آپ نے فرمایا تم نے غیر ضروری اجتہاد کیا ہے، کھانا بنواؤ، میں اپنے سر پہ تشت اٹھا کر ڈور ٹو ڈور جا کے یہ کھانا دوں گا. ایک طرف وہ استغنا ہے اور مخلوق خدا سے یہ محبت اور خدمت خلق کا یہ عالم. ایک بار دھوپ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کثرت سے آ گئے، آپ صاحب میں بیٹھے تھے، بار بار بے چینی کا اضطراب کا اظہار فرما رہے تھے. کسی نے کہا کہ خیریت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ دھوپ میں بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے میں جل رہا ہوں، قریب قریب ہو جاؤ وہ بھی سائے میں آ جائیں. یہ صوفی کی شان ہے اور یہ ہے ایک چشتی اور نظامی کا. کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، سبحان اللہ، چاہتا ہے نقش قدم چومتے بے شک بے شک ایسا. کیا زبردست لوگ. جی ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی کرامات ہونے کے باوجود، اتنی عظمت کہ بادشاہ منتیں کر رہے ہوں، لیکن جب کوئی تعریف کرتا تھا تو فرمایا کرتے تھے فوراً اپنے نفس کی طرف دیکھ کے کہ تم وہی ہو نا جس کو امیر خسرو کے ماموں نے گھر سے نکال دیا تھا اور مسجد میں پناہ لی تھی. جی عجز کیسا؟ جی بالکل عجز. اچھا آپ کے خلفاء کون کون تھے، کیسے لوگ تیار تھے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کی شخصیت کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایک شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ کی تھی جس نے کہ اپنے وقت کے ذہین ترین لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیا. امام محمد، ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، جی امام حسن، اللہ، اور داؤد حضرت تائی جیسے لوگ، حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ، حضرت ابراہیم ادم جیسے لوگ. اچھا اور خواجہ نظام الدین اولیاء نے وقت کے سارے زرخیز دماغ اپنے گرد اکٹھے کر لیے. حضرت شاہ محمد غوثی کہتے ہیں کہ آپ کے 700 خلفاء تھے جن میں سے ہر ایک کے سینے سے گویا کہ آفتاب، عرفان کا آفتاب طلوع ہوتا تھا. اور دیکھیں کہ ہر شخصیت ایک دبستان ہے. حضرت امیر خسرو بر صغیر کا علم، عشق اور بصیرت اگر اکٹھی کی جائے اور ایک پلڑ میں رکھ دی جائے اور امیر خسرو کو دوسرے پلڑ میں رکھ دیا جائے تو خسرو کا پلڑا بھاری ہو جائے. اس قدر شخص جو، اور خسرو سب کچھ آپ کی نظر کرم کو سمجھتے تھے. اسی طرح سر پہ خرید لیے. جی ہاں، اسی طرح حضرت حسن جو کہ ملفوظات فوائد الفواد کے جامع ہیں، اور ضیاء الدین برنی، اس طرح امیر خود کرمانی جنہوں نے سیر الاولیاء لکھی ہے. تو ہر شخص دیکھیں کہ ایک دبستان کا بانی ہے. وہ سجزی کون تھے؟ علاؤدین. جی حضرت علاؤدین نیلی آپ کے خلفاء میں بہت جلیل القدر تھے. شمس الدین دامغلی، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی تو آپ کے جانشین ہوئے نا. حضرت برہان الدین، انہی سے آگے سلسلہ پہ چلا. اس طرح اخی سراج جنہیں آپ آئینہ ہند کہا کرتے تھے. اخی سراج کی ڈیوٹی آپ نے بنگال میں لگائی. تو وہاں علاؤدین گنج نبات بہت عالم اجل تھے اور شیخ الاسلام تھے اس بنگال کے. تو آپ نے فرمایا وہاں تو اتنے بڑے عالم اجل ہیں، آپ نے فرمایا میں نے انہیں بھی تمہاری غلامی میں دیا. کیا بات. تو پورے بر صغیر کو آپ نے گویا کہ تہذیب اور ثقافت پہ جو نقش حضرت نظام الدین اولیاء کا ہے وہ بر صغیر کی ثقافت پہ کسی اور شخصیت کا. اچھا جی، مخلوق کا درد بہت تھا، پہلے بھی آپ نے وہ بات سنائی، یہ بہت زیادہ درد تھا. ایک دفعہ ایک بندے نے کہا کہ آپ کی تو موجیں موجیں ہیں، روز حلوے اور اعلیٰ کھانے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ کیوں آتے ہیں لوگ میرے پاس؟ کہ جی بس آتے ہیں آ کے اپنی تکالیف بیان کرتے ہیں. فرمایا جو اپنی تکلیف بیان کرتا ہے میں اس شخص سے زیادہ اپنے اندر دل میں ڈالتا ہوں اور اس تکلیف کو محسوس کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو پھر اللہ قبول فرماتے ہیں. تو تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر کتنے غم جمع ہو جاتے ہیں. مخلوق کے غم ایسا ہی ہے. ایک بات جو بہت ہی قابل ذکر ہے وہ ہے کہ آپ نے ایک عظیم الشان نظام قائم کیا. جی، پورے جنوبی ایشیا میں آپ نے اپنے خلفاء روانہ کیے. ان کا ایک دستور العمل تھا، اتنا کڑا نظام احتساب تھا جو انہی کو زیبا ہے. سبحان اللہ. بانی تھے ایک سلسلے کے. سبحان. اور جب بانی کمپرومائز کرتا ہے تو پھر وہ بانی نہیں رہ سکتا ہے، پھر تو کوئی عمارت کھڑی ہی نہیں ہوگی. اللہ. احتساب اپنے خلفاء کا ایسا کرتے تھے. آپ کے ایک خلیفہ جو آپ کو بہت عزیز تھے، برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ضعیفی کی وجہ سے نماز کے دوران ایک عام سا معمولی کپڑا اپنے ٹخنوں اور زانوؤں کے نیچے رکھ لیتے تھے. بیمار بھی تھے. کسی نے آپ کو بتایا کہ جی وہ تو اب شیخ بن گئے اور اپنے لیے الگ مصلی استعمال کرتے ہیں مسجد میں. آپ نے ان سے مقاطعت فرما لی اور کہا کہ خلافت نامہ واپس کر دو.
ایک چشتی نظامی کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ مخلوق خدا سے متمایز نظر آئے، مختلف نظر آئے، ممتاز نظر آئے۔ چنانچہ ان کو بہت ہی زیادہ سفارشوں سے، امیر خسرو کی سفارش سے، حضرت نصیر الدین محمود کی سفارش سے، طبیبوں کے میڈیکل سرٹیفکیٹ سے آج کی اصطلاح میں اچھا اجازت ملی، اور پھر بھی یہ حکم ملا کہ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ تم مر ہی جاؤ گے نا، اللہ تم نے معمولی سا کپڑا بھی اپنے زانوں اور ٹخنوں کے لیے مسجد میں عام صف کے اوپر نہیں رکھنا۔ اللہ دیکھیے معمولی سی چیز ہے، لیکن اس میں وہ درس اور حکمت ہے کہ جن کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے ان کے ساتھ رہیں، کسی بھی طرح سے برابری، مساوات محمدی پر عامل ہوں۔ اچھا یہ وہ ہے درس جو حضرت ویسے نظام۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہیں یہ تو نہیں یہ بھولے لوگ تھے بہت زیادہ؟ دیکھیں نا اب بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی محلات ہیں، اعلیٰ قسم کی گاڑیاں ہیں اور اسفار ہیں مزیدار، اور 5 سٹار میں ٹھہرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں تھا؟ حضور یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو زندہ کرنے والے جن سنتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ حضرت علیہ السلام کو اتنا مال غنیمت اواخر میں آتا تھا کہ مسجد نبوی میں سونے چاندی کے ڈھیر کے اس پار بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہونے والے کو دکھائی نہیں دیتے تھے۔ گھر میں جو چند قدم کے فاصلے پہ تھا فاقہ ہوتا تھا۔ مالک کونین ہیں جی ہاں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے ایسا خالی ہاتھ۔ یہی تھا، یہی وہ سنتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مسلسل 3 دن پیٹ بھر کے کھایا، نہ مسلسل 1 دن 3 بار کھایا۔ اللہ جی ہاں، یہ سنت ان صوفیاء نے زندہ رکھی اللہ اور ان عاملین نے زندہ رکھی جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے یہ اسوہ رسول ہے، اور اسی میں حکمت ہے، اسی میں سمجھداری ہے، اسی میں فلاح دارین ہے۔ صدیقی صاحب جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا، جی ہاں، انکار کر دیا۔ انکار کر دیا، اور اس میں حضرت نجیم الدین متوکل کی تربیت کا بھی اثر تھا۔ جی انہوں نے کہا کہ قاضی مشو چیزیں دیگر مشو، آپ کو قاضی بننے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو اللہ نے کچھ اور ہی بنانا ہے۔ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ نظام الدین اولیاء ہیں، قاضیوں کا کوئی نام نہیں جانتا، نظام الدین اولیاء ہیں، سلطان المشائخ ہوئے جی۔ بلکہ صدیقی صاحب پاکستان ابھی تو کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا، نصف صدی سے کچھ ہی زیادہ سال ہوئے ہیں، چیف جسٹسوں کے نام نہیں لوگوں کو پتہ جی ہاں، کدھر گئے۔ جی بالکل ایسا ہے۔ اور 1000 سال ہو گئے علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، صدیاں گزر گئیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور خواجہ نظام پاک کو، سلطان جی کو، بابا صاحب کو، نام زندہ ہے۔ جی نام زندہ ہے، اور چونکہ ہر بندے کو پتہ ہے، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی، ہر انسان کو، مسلمان کو، غیر مسلم کو بھی کچھ نہ کچھ کوئی واقعہ ایک آدھ ضرور پتہ ہے۔ کیونکہ یہ اس حی قیوم اور باقی سے منسلک ہے، بے شک بے شک۔ وہ زندہ ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے اللہ اسے بھی حیات جاویدہ عطا فرماتا ہے اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے۔ تو انہوں نے اپنا تعلق اللہ سے رکھا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں بھی زندہ کر دیا ہے، ان کے نام نظام کو زندہ خان کر کا دیا ہی آج کا آ جاتے ہیں چشتی خان کا ہوں، آپ دونوں ہی نظامی بیٹھے ہوئے ہیں، چشتی بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی مجدد نہیں آ سکتا؟ آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اصلاح احوال فرمائے، اور محض دعاؤں سے یہ کام نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے جو صاحبان خانقاہ ہیں ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بہت عادل بھی ہیں، کیا کرنا چاہیے سجیسٹ کریں؟ انہیں اپنے اسلاف نے دستور العمل طے کر رکھے ہیں، ٹھیک، آنکھیں بند کر کے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ کا مطلب اب یہ بھوکے مریں، اب یہ 5 سٹاروں میں نہ ٹھہریں، اب یہ لینڈ کروزیں چھوڑ بالکل دیں؟ یہی ڈاکٹر صاحب یہ تو مطلب زیادہ ہے، بالکل یہی مطلب ہے۔ صدیقی صاحب کیا خیال ہے؟ مطلب اس کا مطلب بینک بیلنس ہی نہ رہیں تو بات کیا ہوگی؟ جس کا ذکر ہوا کہ علم، عشق اور بصیرت، یہ چشتیوں کا نشان امتیاز ہے، اور یہ ساری چیزیں اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ممکن ہے۔ حضرت ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے کرم کا کارخانہ بند تو نہیں ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی کوئی اس کی طرف رجوع کرے تو اللہ کی مہربانیاں تو جاری ہیں، اللہ کے کرم کا کارخانہ بند تو نہیں ہوا، تو اللہ رب العزت کی عطائیں جاری ہیں، مشکات نبوت کا فیضان جاری ہے۔ اچھا جی، ایک میں کرامت آپ کو سناؤں، مجھے ایک دم ابھی ذہن میں آیا۔ ڈاکٹر اسلم فرخی جی کراچی یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی رہے، بہت بڑے
ادیب، شاعر اور کمال کے انسان بھی کمال کے ہیں، اللہ ان کو صحت دے. اور عاشق محبوب الہی، او ہو عاشق محبوب الہی، جو انہوں نے کتاب لکھ چھوڑی ہے دیوان دبستان نظام، اس کا کوئی جواب نہیں. میں نے انہیں ایک دفعہ کہا کہ اور حضرت پہ چھوٹی کتاب لکھی سلطان جی، صاحب جی سلطان جی. اچھا انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ میں ہر سال جاتا تھا حضرت خواجہ نظام پاک کے عرس پاک پہ، تو کہتے ہیں ایک دفعہ وہ سلطان جی ٹرم استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ کوئی مجھے چھٹی نہیں ملی، کوئی مجبوریاں تھیں، میں سلطان جی کے جا نہیں سکا اور 5000 روپیہ وہاں نظر کرتے ہوں گے اور اس پہ جا کے. تو کہتے ہیں میں بہت پریشان تو لاہور آ گیا داتا صاحب کے مزار پہ. تو وہاں میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سلام کر کے نکلا تو افتخار ادنی وہ جو سی ایس پی بڑے مشہور تھے وہ مل گئے. تو سلام دعا ہوئی تو میں نے کہا کدھر آپ؟ انہوں نے کہا میں دلی جا رہا ہوں خواجہ نظام پاک کے عرس پہ. تو کہتے ہیں میں نے ان کے حوالے پر سے کہا. وہ ادنی صاحب خود بہت درویش آدمی تھے، بڑے نواب درویش، مصطفیٰ خان بڑے شیفتہ کی اولاد میں سے تھے. ہاں ان کے پوتے تھے یا نواسے تھے، مجھے اسی طرح یاد ہے. علامہ اسلم طاہر القادری ہمارے جو ہیں وہ ان سے بہت ملتے رہے، ایڈوکیٹ اوکاڑا سے ہمارے دوست ہیں. تو کیسے لوگ تھے؟ ایسا ہی ہے جناب، جس نے جہاں پہنچنا ہے وہ تو پہنچنا ہے، انتظام انہوں نے خود کرنا ہے. سبحان اللہ. ناظرین ڈاکٹر صاحب میں روز ایک کتاب الشفا سے نسخہ اپنے ناظرین کے لیے پیش کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے. ڈاکٹر صاحب اس پہ میں بڑی ریسرچ کرتا ہوں ماشاءاللہ، یہ جو نسخے ہوتے ہیں، بہت خدمت اور ہے اس کی بہت زیادہ لوگوں کی مجھے ای میلز آتی ہیں جی، اس سے لوگ بڑا استفادہ کرتے ہیں اور بعض حضرات نے تو اس پہ باقاعدہ اپنی بیازیں بنا لی. ناظرین کرام، شرور و فتن اور خطرات سے تحفظ کے لیے نسخہ: جو شخص رات کو سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ لے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے. اور حضرت خواجہ نظام پاک سلطان جی علیہ فرماتے ہیں زہد اور ترک دنیا کا معنی یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ میسر ہو اس پر قناعت کرے اور زیادہ مال جمع کرنے کی فکر نہ کرے. ڈاکٹر نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں مہربانی فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں وقت نکال کے. صدیقی صاحب آپ کا بھی بڑا شکریہ. میں نے آپ دونوں کو اس لیے پکڑا، مجھے بہت میری بھی سی آئی ڈی بہت تیز ہو گئی ہے بزرگوں کی وہ دعا سے انفارمیشن کہ آپ دونوں نے ملک سے باہر جانا تھا اور اس لیے میں نے کہا آپ کو میں پکڑ لوں جلدی سے، یہ پروگرام ناظرین کی خدمت پیش کر دوں. آپ کا بھی قریشی صاحب بہت شکریہ. ناظرین کرام دیکھیے اللہ والوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، جی چاہتا ہے یہ تذکرے جاری رہیں اور ان پہ انسان کے قلب و ذہن پہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اہل اللہ کا ذکر کرنے سے گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے، آدمی کے گناہ جھڑتے ہیں. تو واقعی ہم ایک کیف محسوس کر رہے ہیں حضرت سلطان جی کا ذکر کرتے ہوئے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں ان بزرگوں کی تعلیمات پر چلنے کی ان کی سچی سچی محبت عطا فرمائے اور بارگاہ عالی قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح غلامی عطا فرمائے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر.